الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا
فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی صلاحیت پا لینے والا مومن نہ صرف دنیا و آخرت میں کامیابیوں کا مستحق ہوتا ہے، بلکہ وہ دنیا اور آخرت میں عزتوں کا مستحق بھی ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ کی ناراضی سے بچنا ہی ایک مومن کی، ایک صاحب ایمان کی ایمانی زندگی کی سب سے بڑی منزل ہوتی ہے، نمایاں ہدف ہوتا ہے۔ جب وہ صاحب ایمان قرآن و سنت کی روشنی سے منور سینہ لے کر دنیا کی زندگی کی آزمائشوں میں کودتا ہے، مالی نقصان کی آزمائش، جانی نقصان کی آزمائش، صحت کی خرابی اور بگڑ جانے کی آزمائش، دوستوں کے دشمن بن جانے کی آزمائش، ہدف پر پہنچتے ہوئے چھوٹی موٹی روکوں اور شیطانی وسوسوں کی آزمائش، دولت کی آزمائش، افرادی قوت کے زیادہ ہونے کی طلب کی آزمائش، اسباب دنیا کی کثرت کو طاقت سمجھنے کی آزمائش، تعلقات عامہ، سماجی تعلقات میں بڑے بڑے
عہدے داروں کے ساتھ تعلقات کو طاقت سمجھنے کی آزمائش، زندگی کی آسودگی کی منزل کو حاصل کر لینے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی عبادات کے آغاز کی آزمائش، یہ وہ تمام آزمائشیں ہیں جب ایک صاحب ایمان دنیا کی زندگی میں قرآن و سنت کی روشنی سے منور ہو کر ان آزمائشوں کی گھمن گھیریوں میں قدم رکھتا ہے تو وہ ہر چکر میں نہ صرف سرخرو ہوتا ہے بلکہ ہر گھمن گھیری سے وہ سرخرو ہو کر بھی نکلتا ہے اور عزتوں کا مستحق بن کر بھی نکلتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی سب سے بڑی جو طاقت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے مقام صبر۔ صبر استقامت علی الحق کی معراج کا نام ہے۔ صبر سچائی پہ ڈٹ جانے کا نام ہے۔ صبر قرآنی علم پہ ڈٹ جانے کا نام ہے۔ صبر قربانی کا نام ہے۔ صبر عفو و درگزر کا نام ہے۔ صبر صلہ رحمی کا نام ہے۔ صبر شجاعت و بہادری کے ساتھ حق گوئی پہ قائم ہو جانے کا نام ہے۔ صبر اللہ کی رضاؤں کی طلب میں دنیا کے نفع نقصان سے بے نیاز ہونے کا نام ہے۔ صبر طاغوتی کثرت کے مقابلے میں رحمانی قلت کے ساتھ خوش دلی سے چلنے کا نام ہے۔ صبر قرآن و سنت کی تابعداری میں اللہ کی رضامندیوں کی طلب کا نام ہے۔ صبر حوصلوں کا نام ہے۔ صبر غصے اور حکمت کے تقابل میں حکمت کے غلبے کا نام ہے۔ صبر بے ہوشی اور ہوش کے مقابلے میں ہوش مندی کا نام ہے۔ صبر پیغمبروں کی تابعداری کا نام ہے۔ صبر صحابہ کی تابعداری سے حاصل ہوتا ہے۔ صبر اولیاء اللہ کی خالص تابعداری سے صاحب ایمان کو اس کا درس ملتا ہے۔ صبر توحید کے علم برداروں کو حاصل ہوتا ہے۔ صبر پیغمبر کی سنت کے پرستاروں کو حاصل ہوتا ہے۔ صبر قرآنی حقائق سے وفاداروں کو حاصل ہوتا ہے۔ صبر
حلال کے لقموں پہ قناعت کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ صبر تقسیم عزتی کے ہر منظر پہ اطمینان والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ صبر مناسب کی تقسیم کرنے والے رب کی تقسیم مناسب پہ اطمینان کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ صبر سچے نمازیوں کو حاصل ہوتا ہے۔ صبر سچے مجاہدوں کو حاصل ہوتا ہے۔ صبر حکمت و دانش مندوں کو، حکیموں اور دانش مندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ صبر ایمانی دور اندیشی رکھنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ صبر فراست مند مسلمانوں کو، مومنوں کو حاصل ہوتا ہے۔ صبر روشن ضمیروں کو حاصل ہوتا ہے۔ صبر پیغمبر کے جمال سے حقائق چننے والوں کو حاصل ہوتا ہے، اور صبر ہر مشکل گھڑی میں اللہ کی رضاؤں کے طلبگاروں کو حاصل ہوتا ہے۔ اور جب یہ مقام صبر حاصل ہوتا ہے تو پھر کتنا بڑا اعزاز ہے کہ کہنے والا کہنے لگتا ہے ساری دنیا بھی تجھے چھوڑ جائے، چودھری چھوڑ جائیں، سرمایہ دار چھوڑ جائیں، دولت مند چھوڑ جائیں، طاقتور طبقہ بزوں میں خیش وہ چھوڑ جائے، مذہبی طبقہ چھوڑ جائے، رسومات کی رسیہ برادری چھوڑ جائے، بدعات سے نتھی معاشرہ تجھے چھوڑ جائے، شرک میں ڈوبا ہوا سماج تمہیں چھوڑ جائے، تو حکمران تمہیں آنکھیں نکالنے لگیں، ساری طاغوتی پارٹیاں تجھ سے جدا ہو جائیں اور تو ان سے جدا ہو جائے، تو خیال رکھنا اگر اس تقسیم کے مرحلے میں تو مقام صبر کو پا گیا تو پھر تیرے رب کا تیرے لیے اعزاز یہ ہے، ساری کائنات تجھے چھوڑ جائے، کائنات کا رب خالق ارض و سما آج اعلان کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان، آج سننا آسان، بہت اونچا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے یہ، اللہ صبر کرنے والوں کے۔ ہاں جی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واللہ کا ساتھ مل جائے ایک صاحب ایمان کو، کس کا ساتھ مل جائے؟ کائنات کے رب کا۔ اس آیت پہ پوری توجہ رکھیے گا، میری آج کی پوری گفتگو اس آیت کے ارد گرد انشاءاللہ اللہ کی توفیق و عنایت سے ہوگی۔ پوری توجہ، میرے جملے پہ غور کریں، اس جملے پہ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پہ اللہ مختلف
صفتوں سے متصف ایمان والوں کا تذکرہ کر کے وہاں پھر ان کا جو صفاتی مومن کا صفاتی گلدستہ ہے اس میں اللہ شمار کرتے مختلف خوبیوں اور مختلف صفتوں کو. فرمایا کہ اسلام کی دولت سے سرفراز مرد اور عورتیں ایمان کی دولت سے سرفراز مرد اور عورتیں شکر گزاری ہر حال میں کرنے والے مزاج رکھنے والے مرد اور عورتیں ہر حال میں سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں ہر حال میں اللہ کی رضامندیوں کی طلب میں خشوع کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ کے حکموں کی فرما برداری میں بھوک کاٹنے والے اور پیاس برداشت کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ کے حکموں پہ یہاں ان صفاتی گلدستے میں بڑے زور سے جملہ ہے الصابرین والصابرات. سبحان اللہ. ہاں جی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والصابرین والصائمین والصائمات والصابرین والصابرات. اللہ کے حکموں پہ جملہ غور سے سنیں. اللہ ہمیں حق شناسی میں مقام صبر عطا فرمائیں. توجہ. ہماری پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے صبر والا کتا تے بے صبرا نائی. بولا جاتا ہے. وہ پرانا بندہ بیٹھا جنہوں کو پنجابی آندی ہوگی ہے. اس کی تفصیلات ممکن نہیں ہے کہ میں یہاں اس محاورے کی تفصیلات بیان کروں. غالباً سرسری طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ محاورہ اجلت پسندی کی جو خامی ہے اس کو نمایاں کرتا ہے. کیا؟ جلد بازی، اجلت پسندی اسے بطور خامی کے نمایاں کر کے کہتا ہے. کہ کتا صبر سے بیٹھا رہتا ہے، وہ جلدی نہیں کرتا، اڈی دا انتظار کرتا رہتا ہے. تو نائی بڑا بے صبرا ہوتا ہے، سب تو پہلے اپنی ٹینڈ بھرتا ہے. تو یہ محسوس نہ فرمایا کرے. یہ محاورے انسانی جو مزاجوں میں خرابیاں آ جاتی ہیں نا سماجی رویوں سے، یہ ان سے جنم لیتے ہیں.
ہاں جی، لہذا نائی بے صبرا مشہور ہو گیا اور کتا صبر والا مشہور ہو گیا۔ ہاں جی، توجہ ہے میری طرف کہ کوئی نہیں؟ ہوئے 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 اللہ 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 جی۔ ایمان والوں کے اور مسلمانوں کے صفاتی گلدستے میں یہ تمام صفتیں شمار ہوں۔ اسلام یعنی اللہ کی فرما برداری، یعنی اللہ کی فرما برداری۔ وہ کیسا نام نہاد مسلمان ہے جو اللہ کے حکموں کی فرما برداری نہیں کرتا؟ اسے کیوں اللہ کی جناب سے معافیوں کی طلب لگی ہوئی ہے؟ کرتا وہ ہوس کی تابع داری کرتا ہے اور دعوے اللہ سے مغفرت کے پالتا ہے۔ یاد رہے قرآن مجید کی ایک اور آیت آ گئی، یاد رہے ہوس کے پجاریوں کو اللہ کی جناب سے مغفرت نہیں ملنی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا نافرمان طبقہ ہوتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کے متعلق اللہ نے اعلان کر رکھا ہے، اضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وجعل علی بصرہ وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ یہ طبقہ بہت بڑا اللہ کی رحمت سے محروم طبقہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اپنے نفس کی چالاکیوں کو اپنا معبود سمجھ لیتا ہے۔ وہ کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے۔ کیڑا کوئی پہ ویکھدا میں یہ سارے دا نگران آپ ٹھیک کر لاں گا۔ اللہ اللہ یہ جو بندہ خواہش کو معبود بناتا ہے اور عقلی اختراعات سے کبھی کبھی تو اس سے اتنا بڑا جرم سرزد ہو جاتا ہے۔ سنیے، اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانیوں میں آگے بڑھنے والے طبقے سے ہمیشہ بچا بچا کر رکھیں۔ یہ بھی اللہ کی وہ خاص رحمت ہوتی ہے، ورنہ مشکل ہے، بڑا بہت مشکل ہے، سمجھ نہیں آتی بندہ کرے کی۔ اتنا بڑا جرم کبھی کبھی یہ خواہش کے پیروکاروں کو اتنا بڑا جرم ان سے سرزد ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی خواہش کی تابعداری کے جنوں میں دین کی ایک ایسی شکل ترتیب دینے لگتے ہیں، قرآن و سنت سے انحراف کر کے قرآن و سنت کی آیات بینات میں اپنی عقلی اختراعات وضع کر کے ایسی شکل دینے لگتے ہیں جس شکل کا امت کے اجماع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یہ اپنی
انفرادی حیثیت پر بڑے نازاں، بڑے شاداں اور بڑے مطمئن ہوتے ہیں. انہیں ان کی علم کی جو بڑائی اور گھمنڈ ہوتا ہے یہ اجماع امت سے کاٹ کے رکھ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں اپنی تنہائی پہ کوئی ندامت نہیں ہوتی، اور یہ اپنی تنہائی پہ بڑے نازاں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ختم علی سمعہ وقلبہ. انہیں کبھی کبھی اگر اس قرآن مجید کی آیت کی پوری سمجھ نہ ہو تو سورہ انعام کی اس آیت کو سمجھیں. آج کچھ جماعتی دوست بھی وہاں بجرا سے آ گئے ماشاءاللہ. تو ایک اور آیت سورہ انعام کی سنیں، یہ جو بات میں کر رہا ہوں اگر اس کی سمجھ نہ آئی ہو تو. اللہ 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 اللہ. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. ایسا طبقہ جس نے زندگی کو لہو و لعب اور کھیل تماشا بنا لیا ہے، اللہ اسے جیسے اس نے دنیا کی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بھلا دیا، ایسے ہی سن لے دن قیامت کے ہم نے بھی اعلان کر دیا ہے، ہم بھی اسے بھلا دیں گے اور اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں. اللہ اللہ. سبحان اللہ. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی خواہش نفسانی کی ضلالتوں میں اس قدر بہک جاتے ہیں، اس قدر بہک جاتے ہیں کہ اہل حق کے اجماع سے اتنا ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان کی بد نصیبی اتنی ہوتی ہے کہ ان کو ان کے ساتھی کبھی کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں اتنا وَأُمِرْنَا أَن نُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ اللہ. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق لكل نبأ مستقر فسوف تعلمون. میں نے مجرموں کو پکڑا کیوں نہیں، میں نے ڈھیل کیوں دی ہوئی ہے؟ یہ دندناتے خواہش کے پجاری یہ کیوں پھر رہے ہیں؟ کیوں یہ لوگوں کو بہکانے کا سبب بنے ہوئے ہیں؟ میں ان کو کیوں نہیں پکڑ رہا؟ یہ سوال جب ارد گرد سے اٹھنے لگے تو اس سوال کا جواب یہ دے دیجئے لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ہر خبر کا ایک وقت ہے، ہر معاملے کا ایک وقت ہے.
اور وقت مقررہ پر میں ان خواہش کے پجاریوں کو عبرت کا نشان بناتا ہوں. اللہ ان کی بے صبری ان کو لے ڈوبتی ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اجتماعیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور یاد رہے اجتماعیت اسلامی دنیا میں اللہ کی رحمت کے استحقاق کی بنیادی دلیل ہے. کہ میرا جملہ پلے سے باندھ لے، اجتماعیت اسلامی دنیا میں اللہ کی رحمت کے استحقاق کا بنیادی ضابطہ ہے. اس کے بغیر اللہ خیر چھوڑیے، ضمناً بات آ جاتی ہے تو پھر مجھے رکنا ہوتا ہے. آگے بڑھوں گا. مقام صبر فرمایا اسلام فرما برداری کا نام ہے. مسلمان بندہ وہ ہے جس کی نگاہوں میں حسن ہی حسن ہوتا ہے. کاش اللہ ہمیں قرآنی بصیرت عطا فرمائے. مسلمان بندہ اس کے فکر میں حسن ہوتا ہے. مسلمان بندہ اس کے لباس میں حسن ہوتا ہے. مسلمان بندہ اس کے مزاج میں حسن ہوتا ہے. یہ اگلا مرحلہ ہے جو میں اس میں داخل ہو گیا ہوں. یاد رہے کہ صبر توجہ رکھے جی میری طرف. صبر مسلمان کی حسین زندگی کے بنیادی جز کا نام ہے. اگر ایک مسلمان کی زندگی میں صبر نہیں تو اس کی زندگی کا حسن قائم ہی نہیں ہو سکتا. جس کو ہمارے یہ مادی دنیا کی تعلیم سے آراستہ لوگ پیشنس کہتے ہیں. اب صبرے بندے، جن معاشروں میں، جن انسانی بستیوں میں پیشنس نہیں ہے، وہاں بھی بڑی ناکامی اور خفتیں اٹھانی پڑتی ہیں لوگوں کو. ایک تو پیشنس یہ ہے کہ اپنی باری کا انتظار کریں، لیکن شریعت میں انگریزی کا یہ لفظ پیشنس، یہ صبر کے پورے مفہوم کو محیط نہیں ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی صبر بنیادی جز ہے ایک مسلمان کی زندگی کے حسن کا. صبر نہیں تو سجدہ حسین نہیں. ذرا میں اپنی بات کو سمجھانے کی آسان لفظوں میں کوشش کروں. صبر نہیں تو صدقہ حسین نہیں. صبر نہیں تو عمرہ حسین نہیں. صبر نہیں تو حج حسین نہیں. صبر نہیں تو دعوی سچائی اس میں حسن نہیں. صبر نہیں تو صدقوں میں حسن نہیں. صبر نہیں تو محبت کے دعووں میں حسن نہیں. صبر نہیں تو ایک ایمان والے کی زندگی میں حسن نہیں. ہاں جب ایک مومن کی زندگی میں صبر کی دولت آتی ہے تو اس کے تمام اجزائے عبادت جن سے مل کے وہ اپنے رب کی بندگی کو یقینی بناتا ہے، وہ تمام اجزاء اس کی ایمانی زندگی کو حسین ترین زندگی بنا دیتے ہیں. ہاں جی، اس کی ایمانی زندگی کو بس حسین زندگی جو ہے
ایک مومن کی جب زندگی حسین ہوتی ہے تو جبریل اس زندگی پہ رشک کرنے لگتے ہیں. ہاں، اقبال نے کہا جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن. میں نے صرف دوسری قوموں کو اپنے رویوں سے متاثر نہیں کرنا، بلکہ میں نے اپنے رب کی فرما برداریوں میں، سبحان اللہ آ گیا جملہ ایک بڑا خوبصورت، میں نے اپنے رب کی فرما برداریوں میں صرف مسلمانوں کو متاثر نہیں کرنا. جملہ میرا غور سے سنیے گا. میں نے اپنے رب کی فرما برداریوں میں صرف اسلام کے دعوے داروں کو متاثر نہیں کرنا، میں نے اپنے رب کی فرما برداریوں میں دعوی اسلام میں صرف ایک قوم کو، ایک وطن کے باسیوں کو متاثر نہیں کرنا، میں نے دعوی اسلام کو کرتے ہوئے مقام صبر کے حصول کی محنت میں اس قدر مؤثر زندگی گزارنی ہے کہ اسلامی طبقہ بھی میرے مقام صبر کو دیکھ کر اعزاز حاصل کرنے لگے، اور عالم کفر بھی میرے مقام صبر کو بطور مثال کے دے کر کہنے لگے صبر تو اس کو کہتے ہیں جو علی کے لخت جگر حسین نے مقام کربلا میں اپنے کنبے کے ساتھ کر کے دکھایا اور رب کی رحمتوں کا استحقاق اپنے دامن میں سمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. جہاں اسلام کا دعویٰ ہوگا وہاں ایمانی خوشبو ہوگی، جہاں ایمان کی خوشبو ہوگی وہاں اللہ کی ناراضی سے بچنے کا مقام خشیت ہوگا، اور جہاں مقام خشیت ہوگا وہاں سچائی ہوگی، اور جہاں سچائی ہوگی وہاں ہر لحظہ اللہ کی تقسیم انعامات پہ شکر گزاری میں قناعت کا جذبہ ہوگا، اور جہاں مزاج قناعت ہوگا وہاں اپنے آپ کو رب کے حکموں کے اوپر روکنے کی صلاحیت کا جذبہ ہوگا، اور جہاں اللہ کے حکموں پر روکنے کی صلاحیت بیدار ہوگی وہاں مقام صبر اپنی پوری خوشبو اور رعنائیوں کے ساتھ موجود ہوگا. اور یاد رہے جب مقام صبر اس گلدستہ اسلام میں میرے دامن میں ہوگا تو پھر آگے بڑھ کر میرے لیے یہ اعداد ہوگا الحافظین فروجہم والحافظات، جن کو مقام صبر ملتا ہے انہیں میں اللہ شرموں کو محفوظ کرنے کا نقاب دیتا ہوں، اور جنہیں میں اللہ شرموں کو محفوظ کرنے کا نقاب دیتا ہوں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا صبح و شام قرآنی سچائیوں سے الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کا عنوان ہوتا ہے. قرآن سے ان کی زندگی پر ہوتی ہے، قرآنی نور سے ان کی زندگی پر ہوتی ہے. الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور آگے فرمایا ہاں اگر یہ تمام اجزاء ایمانی گلدستے میں موجود ہوں، اسلام ہو، ایمان ہو، جی اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزاری کا حسن موجود ہو، سچے روزے ہوں، صبر ہو، سچائی ہو، خشیت ہو، محافظت سطر ہو، بے حیائی سے رکا ہو، صابر ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ
کہ ذاکرین اللہ کثیرن، اب یہاں اضافہ کیا، ذاکرین اللہ، بوقت ضرورت اللہ کو یاد نہ کرے بلکہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، کثیرن کا معنی کرنے لگوں، اپنی اولاد سے بڑھ کر اللہ کو یاد رکھے، اپنی بیوی سے بڑھ کر اللہ کو یاد رکھے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اللہ کو یاد رکھے، اپنی تجارت سے بڑھ کر اللہ کو یاد رکھے، اپنے نفعوں سے بڑھ کر اللہ کو یاد رکھے، اپنے مالی نقصانوں سے آگے گزر کر اللہ کو یاد رکھے، اپنی دنیاوی ضرورتوں سے آگے بڑھ کے اللہ کو یاد رکھے، اپنے سماجی تعلقات سے بڑھ کے اللہ کو یاد رکھے، اپنے عہدوں سے بڑھ کے اللہ کو یاد رکھے، اپنی ضرورتوں سے بڑھ کے اللہ کو یاد رکھے، دن کو یاد رکھے، رات کو یاد رکھے، جاڑے میں یاد رکھے، دھوپ میں یاد رکھے، اڑتے ہوئے یاد رکھے، بیٹھے ہوئے یاد رکھے، اٹھتے ہوئے یاد رکھے، سوتے ہوئے یاد رکھے، خوشیوں میں یاد رکھے، غمیوں میں یاد رکھے، عسر میں یاد رکھے، یسر میں یاد رکھے، توانائیوں میں یاد رکھے، کمزوریوں میں یاد رکھے، تنہائیوں میں یاد رکھے، اور کثرت اور اجتماع میں یاد رکھے۔ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ہر لحظہ اپنے رب کی یاد میں ہو، اور رب کی یاد کا نام ہے قرآن کے علم سے اس کی زندگی ہر لحظہ عبادت ہو، تو یہ وہ گلدستہ ہے حسین ایمان والا جس کے متعلق میں اللہ کا یہ اعلان ہے، اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ہاں جی، ان کے لیے معافی ہے، تیار کر رکھی ہے معافی، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات ذہن نشین فرمائیے، میری ایمانی زندگی کے حسن میں اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب یہ اللہ کی فرما برداریوں کے جذبوں پہ سرشار بندہ، کاربند بندہ، سنیے گا جملہ، اللہ کی فرما برداریوں پہ کاربند ایمان والا ٹھیک ٹھاک روانی سے رب کی یاد میں لگا ہوتا ہے، اور رب کی یاد میں لگے لگے اس کی زندگی میں کوئی اور آزمائش کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی یاد میں لگے ہوئے اس کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں تو وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ ان آزمائشوں میں اپنے رب کی یاد میں اور زیادہ اضافہ کرنے لگتا ہے۔ ہاں جی، سبحان اللہ، ان میں اور زیادہ اللہ کی یاد میں اضافہ کرنے لگتا ہے۔ اس کو حالت کرب کہتے ہیں قرآن کی زبان میں۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ حالت کرب۔ کرب اور بلا، یہ دونوں لفظوں کا مرکب ہے، کربلا۔ یہ جو کربلا ہے نا، دو لفظوں کا مرکب ہے، کرب اور بلا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، علامہ اقبال کہتے ہیں، بڑی میں سمجھتا ہوں محنت شاقہ کے بعد ان حقیقتوں پہ لوگ پہنچتے ہیں۔ سنیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں مقام صبر سمجھنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں مقام صبر سمجھنا چاہتے ہو؟ جی، مقام صبر سمجھنا چاہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے مقام صبر؟ تو اقبال کہتے ہیں مقام صبر کی ابتدا
ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے صبر سے ہوتی ہے، اور مقام صبر کی انتہا علی کے لخت جگر حسین کے صبر پہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جی، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جناب سیدنا اسماعیل سے وہاں سے صبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہاں جی، اللہ کہتے ہیں ستجدنی، حضرت ابراہیم خواب دیکھتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ 2-3 دن مسلسل ایسی خواب دیکھی کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ میں اس آیت پہ بہت جلدی سے گزروں گا، چونکہ یہ میرے موضوع کا ایک ابتدائی ایک حصہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مجھے آگے بڑھنا ہے۔ آپ کی توجہ کے لیے میں یہاں رکوں گا۔ اللہ اللہ، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہ 2-3 دن خوابیں دیکھی۔ جمعہ کی محفل اسی طرح ہی ہوتی ہے، بس تقریر میں نے مکمل کر دی۔ اگر یہ آپ کو ابتدائیہ میرا یاد رہے تو کافی ہوگا یہ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ او میرا بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا میرے اس خواب کو کیسے سچا کر دکھائے گا۔ تو بتا میرے اس جذبے کو کیسے سچا کر دکھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا بنی انی ارعی فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہ ایک ٹکڑا ہے، باپ کی گفتگو یہاں ختم ہوتی ہے ترا پہ۔ کیا کہنے، کوئی آگے وقف مطلق نہیں ہے، ایک ہی تسلسل میں بات ہے۔ جو ہی باپ کا جملہ ختم ہوا، توجہ میری طرف ہے، جو ہی باپ کا جملہ ختم ہوا، بغیر کسی توقف کے بیٹے نے اپنا اظہار عقیدت کرنا شروع کر دیا۔ یا بنیا، بنیا سے بھی یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، جیسے اظہار محبت کرتے، او میرا بچڑا۔ کیونکہ بڑے بیٹے ہیں جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ جی اللہ، جی سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا نا صفت میں، وہ کیا ہے حلیم بیٹا۔ کون سا بیٹا؟ بولے حلیم، بردبار۔ فبشرناہ، کیا صفت دی ہے بھائی، کیا پتر ہے بھائی۔ اور یہ صفت حلیم کو ذرا دیکھیں، آپ کو میں بتاؤں پورے قرآن مجید میں صفت حلیم یا حضرت اسماعیل کے لیے ہے اور یا جناب ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. فبشرناہ بغلام حلیم، بڑا حوصلے والا بیٹا ہم نے خوشخبری دی اپنے بندے ابراہیم کو، حلیم بیٹے کی. سبحان اللہ. فلما بلغ معہ السعی، فلما بلغ معہ السعی، وہ حلیم بیٹا جب جوانی کو پہنچا. ایک معنی یا بلغ معہ السعی کا مطلب ہے وہ صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے مروہ کے مقام پر پہنچا، کیونکہ مقام ذب جو ہے وہ اکثر اہل السنت مفسرین کے نزدیک وہ مروہ کی پہاڑی ہے جہاں ذبح کیا. سبحان اللہ. ہاں جی سبحان اللہ. جی فلما بلغ معہ السعی، جی جب بیٹا پوری کوشش و کاوش کو پہنچا، جب بیٹا اپنے باپ کی دعوت و فکر کو آگے بڑھانے کی پوزیشن پہ پہنچا. میرے بالکل سامنے دوست سو جاتے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر میری توجہ ہٹتی ہے. ساتھ بیٹھا ساتھی کو جگوایا کرو، ویکھیے ذرا توجہ کرو ادھر. اللہ ہاتھ لائیے یار صوفی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جی سبحان اللہ میری طرف. یہ بڑے خوبصورت لمحے ہوتے ہیں جمعہ کے ایمان والوں کے لیے. ہے اللہ اللہ سبحان اللہ کرتے رہا کریں کہ تازگی رہے. جی اللہ اللہ. فلما بلغ معہ السعی، جی چھوٹا بچہ نہیں تگڑا بچہ کی. جی اللہ اللہ. نکارا بچہ نہیں کارآمد بچہ، بے وقوف بچہ نہیں عقل مند بچہ. بالغ معہ السعی کی مختلف جو سچائیاں ہیں میں ان کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی احمق بچہ نہیں عاقل بچہ، کودن بچہ نہیں لائق بچہ، ضدی بچہ نہیں. بچے ضدی بھی ہوتے ہیں، کراتے نہیں لوگ دعائیں، دعا کرو جی بچے بڑے بگڑے ہیں، ہوتے تو وہ بھی بچے. جی ہمارا مزاج بچہ نہیں، نا مصلح بچہ، مفسد بچہ نہیں مصلح بچہ. جی اللہ اللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ اپنے باپ کی فکر توحید کو اجاگر کرنے کی پوزیشن میں پہنچا، جب وہ بچہ رب کی یاد میں ولولے طاری کرنے کی پوزیشن میں پہنچا، جب وہ بچہ بیت اللہ کی طالویت کے استحقاق کو پہنچا، جب وہ بچہ اپنے بوڑھے باپ کے سہارے پڑنے کی پوزیشن کو پہنچا، فلما بلغا معہ السعی، جب اس کا باپ اپنے اس کی پر امید بیٹے کو دیکھا تو خواب میں دیکھا، انی اصبح کا، بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا میری خواب کو تو کس روپ میں سچا کرنا چاہے گا. بیٹا کہتا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین.
ستجدنی انشاءاللہ یا ابت افعل ما تؤمر. ذرا میں اس کو میری خطیبانہ اختراع نہ کہیے کہ جو میں ابھی جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. درد دل ہے اور اپنی پوری جستجو سے جو کچھ سمجھا ہوں اس سارے موضوع پہ وہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ. ضدی لوگ تو کہیں گے خطیبانہ جملہ ہے، کہتے رہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. کہو ذرا سبحان اللہ. ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں آج کی تقریر کو، پھر اللہ نے توفیق دی تو بات آگے کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. جی ابراہیم نے خواب میں دیکھا میں بیٹا ذبح کر رہا ہوں. بیٹے سے پوچھا، بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر. ابا اے میرے بابا جان، جو رب نے حکم دیا ہے. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری خواب رب کا حکم ہے، انبیاء کی خوابیں رب کا حکم ہوتی ہے. جی جب یہ بات سامنے آ گئی کہ رب کا حکم ہے تو پھر رب کے حکم کے بعد ادھر ادھر دیکھنا، سوچ میں پڑنا، تردد میں پڑنا، فکر میں پڑنا، یہ ساتروں کو زیب نہیں دیتا. نا 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 یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ. میری طاقت نہیں، منو طاقت دین والا کلا. اب یہاں یہ سوال اٹھا کہ یہ اتنا بڑا حوصلہ. جی سبحان اللہ. تجدو آپ چونکہ حضرت ابراہیم سامنے ہے نا، وہ منظر کو حضرت ابراہیم ہی دیکھ رہے تھے نا. کون دیکھ رہا تھا؟ اور بولے نا کون دیکھ رہا تھا؟ ستجدنی. سبحان اللہ. ستجدنی یعنی آپ دیکھیں گے. آپ ایسا منظر دیکھیں گے کہ رہتی دنیا تک کائنات کا رب اس کائنات میں صبر کی کہانی سناتے ہوئے آپ کے بیٹے اسماعیل کے صبر کو اپنے قرآن کی سچائی بنا کر کہے گا. صبر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نے شروع کیا تھا. آپ بھی دیکھیں گے اور کائنات بھی دیکھے گی. سبحان اللہ. ستجدنی انشاءاللہ. میرا کمال نہیں، میرے اللہ کا کمال ہے. ستجدنی انشاءاللہ. سبحان اللہ. کہیں نا سبحان اللہ. میں جملہ روک رہا ہوں، 2 منٹ اور دیں، عرض کر کے جاؤں گا. سبحان اللہ. جی ستجدنی انشاءاللہ. آپ مجھے پائیں گے. ابھی تو میں جی آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، لیکن میری باتوں کا عملی مظاہرہ آپ دیکھیں گے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یوں لگتا ہے جیسے بیٹے نے کہا ابا جی مجھے میرے منہ کو زمین کی طرف کر دیں تاکہ تھوڑے واسطے کم سوکھا ہو جائے. میرا چہرہ کدھر سامنے رہے تھے اوکھے نہ ہو جاؤ. تلہ للجبین. سبحان اللہ. کہیے ذرا سبحان اللہ. بڑی مماثلت ہے، بڑی مماثلت ہے. اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. فلما اسلما وتله للجبين وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين.
سبحان اللہ. جی اسماعیل کہہ رہے ہیں ابا جان ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ کا حکم آ گیا، میں اس بات سے ہٹنے والا نہیں ہوں. اللہ اللہ، جس صبر کی ابتدا اسماعیل نے کی اسی صبر کی انتہا حسین کرنے جا رہے ہیں. لہذا اس تاریخی روایت کو میں کیسے مانوں کہ حسین نے کہا کہ میں اسلامی سرحدات پہ جاؤں گا، حسین نے کہا میں پیچھے چلا جاؤں گا، حسین نے کہا میں یزید کے دربار میں جاؤں گا. میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. نانا نانا اسماعیل ابتدائے صبر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، جو رب کا حکم آ گیا ہے میرا سر نیوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں مثالیں نہیں دوں گا کیونکہ مقام حسین تو بہت اونچا. میری اس گندی دنیا میں کون سا ایسا بندہ ہے جس کو حسین سے نسبت دی جا سکتی؟ نا 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 سبحان اللہ. تو اپنا نک بنایا ہویا ہے جے جٹ اپنی گل تے اڑے نا تے جٹ نہیں ہوندا. جی اللہ اللہ. جی سچائی پہ اڑ جائے تو فلانا جٹ ہوتا ہے. جی اللہ اللہ، فلاں بندہ اپنی گل دے اتے ڈٹ گیا، انہوں بڑی عزت ملیا. فلاں بندہ اوکھے ویلے ڈٹ گیا، انہوں بڑا رتبہ ملیا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین ابن علی اپنے معصوم بچوں کو ساتھ لے کے ایک مقام پہ پہنچے ہیں. جی لڑائی مقصود نہیں ہے، نا 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 نا، لیکن سر پہ گئی ہے. لیکن جی جدو سر پہ جائیں تو مومن بندہ میں کیسے مانوں کہ سودے بازیاں کرن لگ پوے. نہیں جی میں جانا چاہنا، نہیں جی منو جان دیو، ادھر ادھر جان دیو، پیچھے جان دیو. نا 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 نا. جی دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، بلا کہتے ہی اس کو ہے جب کوئی صبر کرنے والا اپنے رب کی دی ہوئی عزتوں کو، ساری کی ساری عزتوں کو رب کی رضاؤں پہ قربان کرنے لگے تو وہ مقام صبر بلا میں ہوتا ہے. جب بلا ہوتی ہے تو کرب و بلا میں جب مقام صبر اپنی معراج کو پہنچتا ہے تو وہاں سے جنم لیتا ہے حسین ابن علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اسماعیل کہتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. جی میں صبر کرنے والا، اللہ کی توفیق سے میں صبر کرنے والا. عجب چیز ہے لذت آشنائی دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. سبحان اللہ سبحان اللہ کریں اور ایک حدیث سناؤں بات. سبحان اللہ اونچی کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. جی عجب چیز ہے لذت آشنائی. رب نل بندے دی واقفیت ہو جائے تو پھر دکان تے دل نہیں لگتا، پھر مکان تے دل نہیں لگتا. رب نال یاری لگ جائے تو پھر سماجی زندگی دے اندر دل نہیں لگتا. رب نال یاری لگ جائے تو معاشرتی زندگی دے اتے اطمینان قلب نہیں ہوندا. جی رب سے یاری لگ جائے تو پھر دنیا کی آسائشوں پہ اطمینان نہیں ہوتا. دو عالم سے
بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ او جی، میں نے ایک دفعہ کہا تھا یہاں محرم کے جمعہ پڑھا تھا، میں نے کہا تم ہوتے کون ہو؟ تم ہوتے کون ہو جو حسین کے کسی اقدام پر سوال اٹھاؤ کہ حسین کیوں گئے؟ تم کون ہو؟ اور کون ہو تم؟ سبحان اللہ تو کہے ہم یہاں دو ٹکوں پہ بکنے والا ملا یہ کہے کہ حسین کیوں گئے؟ تمہیں پتا حسین کون ہے؟ حسین امت میں وہ بچہ ہے جو رونے لگے تو کائنات کا سردار رب کا محبوب اپنی زبان مبارک اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے اور وہ چوس کر خوش ہوتا ہے اور چپ کرنے لگتا ہے۔ حسین اس غیر معمولی معزز بچے کا نام ہے جو دکھیا ہو تو پیغمبر کا سینہ دکھیا ہونے لگتا ہے۔ حسین اس شہزادے کا نام ہے اس کائنات کے جس کے مزاج میں جھولے لینے کی طلب نظر آنے لگے تو محبوب کبریا اس کی سواری بن کے مسجد نبوی کے کچے صحن میں اسے جھولے دینے لگتے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ، حسین اور حسن یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تم کون ہوتے ہو؟ حسین علی کا بیٹا ہے۔ حسین بولو، حسین اور جانتے ہو نا علی حیدر کرار ہے، حسین حیدر کا بیٹا ہے۔ تم کون ہو؟ جب پوچھتے ہو کہ کیوں گئے تمہاری کیوں کو حسین اپنی جوتی سے مسل کر اپنے رب کی رضا کی طلب میں قرآن کی سائت کا مصداق بن رہے ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ایمان والے مردوں کا ہے یہ دو ہی تو نشانیاں ہیں۔ ایک یہ کہ جو مومن ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کر کے اپنے رب سے وعدہ سچا کر دیا ہے، اور جو پیچھے بچے ہوئے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ شہادت ملنے کا موقع آ جائے اور وہ کہے نہیں جی اسی ویلے نہیں، اسی طرح پیچھے چلے ہیں، اسی اگے چلے ہیں، سجے کھبے چلے ہیں۔ یہ کیا باتیں، یہ بکواسات اور زٹلیات تم نے حسین ابن علی کے ذمے تاریخی بکواس لگا دیا۔ قرآن کہتا ہے مومن کی یہ شان ہے جب اسے مقام شہادت کا موقع مل جائے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ ادھر ادھر نہیں جاتا، وہ آگے لپک کے شہادت کو سینے سے لگا کے جنت کا مستحق بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا، مسلم کی روایت ہے بڑی مشہور، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قرآن مجید کی یہ جو آیت کریمہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا وقت ختم، والد صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں؟ اچھا چلو وہ آ گئے، ولا تحسبن الذین قتلوا، بس یہ مکھائیے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے رستے میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ گمان نہ کرنا، ان کو بولو نا، ان کو مردہ گمان نہ کرنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہے اور انعامات دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی روحیں کہاں ہیں، کہاں زندہ ہیں؟
مولویوں کی بات مانو گے کہ یا کائنات کے رب کے محبوب کا فرمان مانو گے؟ سبحان اللہ، فلاں نے کہا اور فلاں نے کہا، سبحان اللہ، محبوب کبریا نے فرمایا، پوچھتے ہو کہ وہ کہاں زندہ ہے تو پھر سنو، ارواحہم فی طیر خضر تسرح فی الجنہ، ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں میں ہیں، فی جوف طیر تسرح فی الجنہ، لمبی روایت ہے، اور وہ اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، قنادیل معلقۃ بالعرش، ان میں آ کر وہ پرندے اڑتے اڑتے جب سکون لیتے ہیں تو وہاں آ کر ٹھہرتے ہیں روحیں۔ اللہ، وہ اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں کہ اللہ ان شہیدوں کو، مسلم کی روایت سنیں، اللہ ان شہیدوں کو کہتے ہیں میرا یہ جی چاہتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ مانگو، میں تمہیں ضرور کچھ دینا چاہتا ہوں۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ ان کو کہیں گے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ سانو ایڈے سونے ڈیرے، ہمیں اتنے عالی شان، میں جب پنجابی بولتا ہوں مجھے راشد غوری یاد آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہ پنجابی سانو سمجھ نہیں آتی، تو آنو تے آتی نہیں سمجھ پنجابی۔ انہوں نے کہا شہداء عرض کریں گے، انہوں نے وہ عرض کریں گے اور کہیں گے اللہ ہمیں تو جنت میں اتنے عالی شان انعامات و اکرامات ملے ہیں، ہون سانو کی چاہیے؟ دوسری بار پھر پوچھا جائے گا بتاؤ، میں اللہ کی طرف سے یہ خواہش ہے کہ تم طلب کرو اور تمہاری جھولی کو بھرا جائے۔ دوسری بار وہ پھر یہ کہیں گے اللہ ساڑیاں موجاں لگی ہیں نے، ایسے اتھے بڑے خوش ہاں۔ سبحان اللہ، ایک بندہ پیچھو کیوں نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جامعہ مسجد بخاری شاہ فیصل گیٹ کے سامعین ذرا جواب دینا بآواز بلند کہ ارواح شہداء موت کے بعد کہاں ہے؟ سارا مجمع جنت میں بولے تو میں تقریر ختم کرتا ہوں۔ ارواح شہداء ان کا تعلق دنیا کے جسموں کے ساتھ نہیں، ارواح شہداء کہاں ہے بعد از وفات؟ سارا مجمع بولے کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ جنت کے باسیوں سے اللہ کہیں گے میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ مانگو، 2 بار کہا جائے گا، وہ کہیں گے سے کچھ نہیں مانگ دے اللہ۔ تیسری بار رسول اللہ فرماتے ہیں پھر ان کو کہا جائے گا مانگو، کچھ مانگ لو، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ یہ خیال کریں گے کہ اب بغیر سوال کیے ہمیں اجازت نہیں ملنے والی، اللہ کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ ہم ضرور کچھ مانگیں، تو لہذا وہ کہیں گے اللہ ان ترد ارواحنا فی اجسامنا، اللہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہماری روحوں کو دوبارہ دنیا کے جسموں میں لوٹائے اور ہم وہاں جا کر پھر دوبارہ مارکہ کربلا لگے اور ہم پھر وہاں مارکہ کربلا میں اپنی جان آفری کے ثبوت کریں جو لذت تیرے رستے میں جام شہادت نوش کرنے میں آئی ہے۔ ربا وہ کسی اور کام میں نہیں آئی، اگر ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے تو واپس بھیج اور شہادت کی لذتیں دوبارہ عطا فرما دے۔ جواب آئے گا یہ وعدہ پورا ہو چکا، یہ وعدہ پورا ہو چکا، اب یہ موقع گزر چکا، اب پیچھے جانے کی کوئی بات نہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، اور یاد رہے جس صبر کی ابتدا اسماعیل نے کی اور اسلامی تاریخ میں صبر اسماعیل کو اعزاز و اکرام قرآن نے عطا فرمایا، اسی صبر اسماعیل کی انتہا حسین ابن علی نے کر کے قیامت تک کے لیے نشان راہ متعین کر دیا۔